مومن شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گزشتگان کو یاد کریں، اور جو مجلس میں کبھی آتے تھے اور آج اہل قبور میں شامل ہیں وہ ہمیں حسرت سے دیکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم فرش اعضاء پر کوئی دعا کر کے جائیں۔ تو سورہ فاتحہ کی التماس اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام وہ بھولے بسرے کہ جنہیں ہم یاد نہیں کر پاتے ان سب کو یاد فرماتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے ان تمام کے لیے سید نفیس الحسن، سید عباس رضا، سید زاہد حسین، سید علی اوسط زیدی، سید تجمل حسین زیدی، سید سبط زہرا، سیدہ سبط زہرا زیدی، ان تمام کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن رضوی جارچوی اعلی اللہ مقامہ کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی التماس سے آپ تمام حضرات میں اگر کوئی خدا نخواستہ مریض ہے اس کی شفا یابی کے لیے آپ کے اعزاء میں، آپ کے احباب میں، دنیا بھر میں جو کوئی مولا کا چاہنے والا مریض ہو، آئی سی یو میں ہو، کینسر کا مریض ہو، لا علاج مرض ہو، کسی کے بچے بیمار ہوں، تمام کو شفا یابی کے لیے خاص طور سے نرگس زیدی، روبینہ حسین، شریف الحسن، شبیہ زہرا، اہلیہ اکبر رضوی، ان تمام کی شفا یابی کے لیے بتوسل امام موسی کاظم علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صلوات پڑھ لیں۔ تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام، وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثارہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم اجعلنا
اما بعد، فرش عزا امام سید سجاد پر آپ کی خدمت مقدس میں ایک حقیر اور ادنا سے طالب علم کی حیثیت میں حاضر خدمت ہوں۔ اس دولت یقین کے ساتھ کہ ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر دینا غلاموں کی ذمہ داری ہے، اور انہیں گلدستہ سمجھ کے قبول فرما لینا مولاؤں کا کرم ہے۔ یقیناً 21 محرم سے گفتگو شروع ہوئی اور آج 29 محرم 1445 سن ہجرت میں امام سید سجاد علیہ السلام کے عطا کیے گئے نسخوں میں سے روزانہ ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنی ہدایت کے لیے پہلے خدا سے امید کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے خدا سے پھر امداد طلب کرتا ہوں کہ بغیر اذن پروردگار کے توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان نہ ہدایت پر اور نہ کسی کو بیان کرنے پر قادر ہو سکتا۔ اور اسی مناسبت سے اعضاء و جوارح انسان کے خدا کی نعمتیں ہیں۔ خدا کی نعمتیں اگر خدا کے خلاف استعمال ہوں تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ ہم اور آپ ان نعمتوں کے خالق نہیں ہیں اور نہ ہی مالک ہیں۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ استعمال کرنے سے کوئی انسان مالک نہیں ہو جاتا، ورنہ قبضہ مافیا تو بہت ہے۔ 360 بت رہے کعبے کے اندر اور کئی سال رہے، 10 سال کہوں تو غلط نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے لفظ 100 تک بات پہنچ جائے تب بھی غلط نہ ہو۔ 10 سال رہے، سینکڑوں سال رہے بت کعبے میں، کیا کعبے کے مالک ہو گئے؟ کیا نہیں؟ جب کعبے کا مالک آیا تو بتوں کو باہر بھگایا۔ تو مالک اور ہے اور بیٹھ جانا اور ہے۔ جو کسی دوسرے کے مقام پر آ کر بیٹھ جائے، جب پتھر کا بت جتنا ہی معصوم کیوں نہ ہو، صلوات پڑھے محمد کچھ نہیں بولتے، مگر قابض تو قابض ہے اور مالک تو پھر مالک ہے۔ تو قابض پر کل بھی لعنت تھی اور آج بھی لعنت ہے۔ آپ قبول کریں نہ کریں، مگر بہرحال حق تو یہی ہے کہ نہ کعبے میں بت رہے اور نہ کبھی باطل منبر پہ رہے۔ کعبے میں بھی علی پہنچے، منبر پر بھی مہدی پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ سارے اعضاء و جوارح میرے اور آپ کے پاس ہیں، تمام کے تمام خدا کی ملکیت ہے۔ ہم کو اس نے رینٹ پر دیے ہیں اور رینٹ بھی نہیں لیا ہے۔ 5ویں امام فرماتے ہیں 2 ہی باتیں خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے، صرف 2 باتیں، اور یہ 2 باتیں کیا ہیں؟ 2 اعتراف ہیں۔ ایک اعتراف یہ کہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تاکہ خدا بڑھا دے، اور دوسرا اعتراف کہ گناہوں پر توبہ کرو تاکہ خدا معاف کر دے۔ بس اس کے علاوہ نہ زیر نہ زبر، نہ پیش نہ سکون، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 ہی کام ہیں۔ ایک نعمتوں کا اعتراف کرو تاکہ شکریہ ادا ہو، نعمت بڑھ جائے۔ ایک گناہوں کا اعتراف کرو توبہ کرتے ہوئے تاکہ خدا گناہ معاف کر دے۔ اور اس کے لیے سارے اعضاء و جوارح خدا نے دیے۔ کل ہماری بات تھی آپ کی خدمت میں قدم سے متعلق، اور قدم سے قدم ملا کے چلتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ آج قدم سے بات آگے بڑھے گی، قدم سے قلم تک جانے کے لیے قدم کا شاہکار اور ہے، قلم کا انداز اور ہے۔ قدم جما کے تلوار کا استعمال ہے، قلم اٹھا کے ہاتھ کا استعمال ہے۔ اور کیا کمال ہے، قدم اگر علی کا ہو اور قلم اگر علی کا ہو
تو قدم رکے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ایک ضرب بنے، اور قلم اٹھے تو ایک تحریر فتح مبین بنے۔ قلم اٹھے، اللہم صلی علی محمد۔ تو قدم کی شان کیا ہے اور قلم کی شان کیا ہے؟ قدم قدم کے ساتھ ہے، قلم قلم کے ساتھ ہے، اور ایسا قلم چلایا مولا نے کہ جیسا قلم اس سے پہلے نہ آج تک کسی اور نے چلایا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قلم خلق ہوا تھا بس علی کے لیے، نہ اس سے پہلے کوئی قلم چلانے والا ایسا ملا۔ بہت غور کیجئے، آدم سے ما قبل خاتم تک ہر کامیابی دین کو کامیابی کہا گیا، ہر کامیابی دین کو فتح کہا گیا، لیکن کسی کامیابی دین کو فتح مبین نہیں کہا گیا۔ جب تک امام مبین قلم نہ چلائے فتح مبین کیسے ہو؟ اسی لیے کسی اور میدان میں قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو ہو، عجیب بات ہے سب کو اپنے اپنے کاتب یاد آ گئے۔ عجیب بات ہے، تم اپنے کاتب لاؤ، ہم اپنے کاتب لاتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے کاتب اور ہیں، ہمارا کاتب اور ہے۔ تمہارے کاتب کاتب تحریر ہیں، ہمارا کاتب کاتب تقدیر ہے۔ کیا مقابلہ! صلوات پڑھے محمد۔ بات قدم سے نکل کر ہاتھوں پہ آ رہی ہے۔ ہاتھوں پہ آنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں، کل میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دیے ہوئے تعویذ کو بیان کر رہا تھا۔ تو کسی مومن نے مجھ سے التماس کی کہ بہرحال دیکھیے، یہ جو مفاتیح الجنان کا آپ نے ایڈریس گائیڈ کیا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری آیت جو ہے اس سلسلے میں سورہ فتح کی وہ ہوگی کان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور یہ آیت نمبر 7 ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک سورہ فتح کی تلاوت اگر چاہتے ہیں کہ کبھی قدموں میں درد نہ ہو تو 3 آیتیں ہیں اپنے مقام پر معتبر، اگر 7 پڑھ لیں تو 7 میں آپ کا ساتھ بھی ہو جائے گا اور 3 بھی ساتھ میں رہ جائیں گی۔ تو سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے 7 تک قدموں کے لیے ہے، ہو سکتا ہے یرحمک اللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ حالت نماز میں بھی آ جائے تو ذمہ داری ہے، حالت نماز میں بھی دعا ہے، شکر الحمدللہ آپ کا جملہ ہے، ہمارا جملہ یرحمک اللہ، اس لیے ہم نے اس کو ممبر سے پڑھ دیا۔ جب خدا نماز میں بھی اس کی گنجائش رکھتا ہے تو پھر یہ نماز کے ساتھ ساتھ مجلس قبولیت نماز ہے۔ تو بات آ گئی ہاتھوں پر، اور ہاتھوں کی بات بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایسے ہاتھوں کی طرف جو سب سے پہلے مشکل میں آئے۔ کائنات میں سب سے پہلے ہاتھ، بہت احتیاط کر رہا ہوں، کائنات کے سب سے پہلے ہاتھ یعنی خدا کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا۔ اس میں خدا فرماتا ہے میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تو خدا کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں جی، لیکن یہ بات یاد رکھیں خدا کے ہاتھ نہیں ہوتے، اور ہاتھوں کا استعمال اشارہ اور کنایہ طاقت کے لیے، قدرت کے لیے، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں جی میں کیا جملہ استعمال کروں، کیا جی ان کے سر پر ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، ان کے سر پر ہم نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب یہ جو چاہیں پڑھیں، جس ممبر پہ چاہیں ہم ان کو لائیں، ہم نے جو ہاتھ رکھ دیا ہے تو کیا عملاً ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں صاحب علم و عمل ہو تو امامہ زیب دیتا ہے، ہاتھ نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہاتھ رکھ دینا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے ہاتھ کا مطلب ہے طاقت، اور اسی طاقت کو خدا نے بیان کیا
یا اگر لفظ کے معنی تلاش کرتے ہوئے تعویل میں آئیے تو خدا نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کی مٹی کو خمیر کیا تھا، تو خدا کے ہاتھ تو نہیں ہیں، تو کوئی تو ہاتھ اتنے حسین ہیں جنہیں خدا اپنا کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ اب جس سے وہ ہاتھ سمجھ میں نہ آئے وہ خالی قدرت سمجھ لے، اور جس سے وہ ہاتھ تلاش کرنا ہو وہ چلے مکہ المکرمہ میں ایک تماشا لگایا تھا، اور تماچا کھا کے مجرم سیدھا آیا تھا خلیفہ وقت کے پاس۔ ایک تماچا کھا کر مجرم آیا تھا خلیفہ وقت کے پاس، اور خلیفہ وقت سے آ کر کہا تھا شکایت ہے ابو تراب کی تمہارے پاس۔ کا مسئلہ کیا ہے؟ پورا مسئلہ بیان کیا۔ نگاہوں کا استعمال تھا ناجائز طور پر، اور جواب میں تماچا امام علیہ السلام کے ہاتھ کا اس کو کھانا پڑا۔ تو اب یہ مقدمہ لے کر آیا ہے، چاہیے تو تھا خلیفہ وقت کو بلا تو لیتے علی کو۔ بھائی شکایت آئی ہے، ایک ہے مدعی اور ایک ہے مدعا علیہ، دعویٰ کرنے والا اور اس کے خلاف دعویٰ کیا جائے۔ تو جو انصاف کرنے والا منصف ہے، جج ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دونوں کو سنے۔ مگر واقعاً کیا کمال ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے بلایا نہیں بلکہ سوال کیا ہوا کیا تھا کہ میں ایسے ہی نگاہ پڑ گئی محرمات خواتین کی طرف جو اسلام کی حرمت ہیں، دوسروں کی عزت ہیں، اور مجھے ہی حرکت کرتے ہوئے علی نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد تماچا رسید کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلے منع کیا ہوگا، وہ کھا گیا۔ سلوات پڑھے محمد والا، پہلے وہ کھا گیا، کیونکہ شکایت کرنے والا کبھی اپنے جرم کو کھل کے بتاتا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہی نہیں کہ امام نے تنبیہ نہ کی ہو اور تماچا رسید کر دیا ہو۔ تماچا بعد میں، زبان سے ہدایت پہلے ہے۔ امام نے سمجھایا ہوگا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو امام نے تماچا رسید کر دیا۔ اب کہتے ہیں خلیفہ وقت میں کیا فیصلہ کروں، اس لیے کہ دیکھا تھا خدا کی آنکھ نے اور مارا تجھے خدا کے ہاتھ نے، تو خدا کی آنکھ اور ہاتھ کے بیچ میں عمر کیسے آئے؟ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو خدا کے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا تھا میں، بات کر رہا ہوں پہلے ہاتھ۔ آئیے پہلے ہاتھ کون سے ہیں، ان کو سورہ مبارکہ مائدہ میں تلاش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27 پڑھیے، 28 پڑھیے، 29 پڑھیے، 30 پڑھیے، 31 پڑھیے۔ 27 نمبر کی آیت سے لے کر 31 نمبر کی آیات ہیں مسلسل، یہ سب کے سب پیغام پہنچا رہی ہیں ہاتھوں کے حوالے سے۔ پہلا واقعہ ہے کائنات کا سب سے پہلا واقعہ۔ کیا مطلب؟ کہ جس میں ہاتھوں کا استعمال ہوا اور دو مثالیں بنی، استعمال صحیح اور استعمال غلط۔ صحیح استعمال کرنے والا خیر کے لیے کر رہا ہے، غلط استعمال کرنے والا شر کے لیے کر رہا ہے۔ صحیح استعمال کرنے والا عدل کر رہا ہے، غلط استعمال کرنے والا ظلم کر رہا ہے۔ صحیح استعمال کرنے والا ہدایت پر ہے، غلط استعمال کرنے والا گمراہی پر ہے۔ تو پہلا نظام بن رہا ہے دو کے درمیان کہ صحیح غلط، شر اور خیر، ہدایت اور گمراہی، عدل اور ظلم۔ پہلا واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ حابیل کو حابیل بھی کہتے ہیں اور حابل بھی کہتے ہیں، اور حابل کے ساتھ ساتھ حابن، لام کے بجائے نون بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی قابیل کے 3 تلفظ ہیں، قابیل، قابل اور قابن۔ تو تلفظ تو 3 اپنے مقام پر ہیں، البتہ یہ 2 بیٹے کس جناب آدم کے، جناب حوا سے۔ اور ان 2 بیٹوں کا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ سے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اور تلاوت کرو، سناؤ حبیب ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں لا کر پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، 27 نمبر پوری ہو گئی آیت۔ تو کہا اس نے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تو اعمال متقین کے قبول کرتا ہے۔ آیت واضح ہو رہی ہے۔ اب آیت کا پس منظر مسلمان مورخین نے کیا قیامت ڈھائی ہے، کیا لکھ دیا کہ جی وہ ان کے ساتھ جوڑواں بہنیں پیدا ہوئی تھی۔ میں نقل قول کر رہا ہوں، اپنا مسلک بیان نہیں کر رہا۔ 2 جوڑواں بہنیں، یعنی ایک بہن ساتھ میں ہوئی حابیل کے، اور ایک بہن پیدا ہوئی قابیل کے 7 جوڑواں۔ اور یہ عجیب بات تھی کہ ایک کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا جمال اور ہے، اور ایک کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا جمال اور ہے، اختلاف جمال ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ من ذالک اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پروردگار عالم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے ابتدائے کائنات میں بہن اور بھائی کے نکاح کی اجازت دے دی، اور جب نکاح کی مل گئی اجازت تو اس کی بہن اس کے ساتھ، اس کی بہن اس کے ساتھ، تو مسئلہ جمال پر ہوا، مال پر نہیں ہوا۔ کس پر ہوا؟ جمال پر ہوا۔ اب اگر اسلام کی ابتدا ایسے سناؤ گے تو کس کو متقی بناؤ گے؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد، کس کو متقی؟ اگر آپ حوصلہ کر سکیں تو بات آگے بڑھاؤں، ایک جملہ پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو۔ یہ بیچارے مسلمان کہاں رہ گئے؟ یہ تو بہن بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جناب حوا کو خدا نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سنتے رہیے مگر شیعہ رہیے۔ سنتے رہیے مگر شیعہ رہیے۔ کیا مطلب ہے قبلہ؟ کہ آپ کا عقیدہ اور ہے، آپ علی والے ہیں، وہ گلی والے ہیں، ان کا عقیدہ۔ اللہم صلی سنتے رہیے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو عقیدہ صرف لیجئے آل محمد سے، عقیدہ مت لیجئے ادھر سے ادھر سے، صرف لیجئے آل محمد سے۔ پھر کہوں سمجھانے کے لیے، نہ خطیب سے نہ شاعر سے، عقیدہ لیجئے آل محمد سے۔ آل محمد کی بارگاہ مقدس میں سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے کیسے ہوا یہ معاملہ؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ حضرت حوا کو خدا حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کرے؟ جو خدا حضرت آدم کو کسی اور کی پسلی ڈھونڈتا نہیں پیدا کرنے کے لیے، جو آدم کو کسی اور کی پسلی کے بجائے مٹی سے بناتا ہے، کیا اس خدا کی صنعیت تبدیل ہو گئی؟
کہ بیچارے بنے بنائے آدم میں سے بائیں طرف سے ایک پسلی نکالی، اس سے حوا بنا دی۔ اور چلیے اگر ایسا ہی اسلام کا ترجمہ کرنا ہے دوستوں کو تو اتنا بتا دو، پسلی جزو بدن ہے کہ نہیں؟ پسلی جزو بدن ہے کہ نہیں؟ اور اگر جزو بدن ہے تو کیا بدن کے کل کا نکاح جزو بدن سے جائز ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ چلو ہاتھ پڑھے محمد جو خدا حضرت آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ حضرت حوا کو مٹی سے بناتے ہوئے عاجز نہیں ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے آدم الگ بنے، حوا الگ بنی۔ اب وہ الگ بات ہے، خطیب اہل بیت محروم ہو گئے، سمجھاتے تھے بچوں کو کہ دادی کون ہے؟ کہ حوا، دادی حوا ہوتی ہے، اردو کا حوا اور ہے، اردو کا حوا اور ایسا حوا بنایا کہ آج تک سمجھ میں ہی نہ آیا کہ حوا ہے یا حوا۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس یہ سمجھیے ہوا سے حوا اور ہے اور حلوے سے حوا اور۔ اب حلوے کا نام سن کر تو ویسے معلوم ہے آپ کو کہ حلق ذرا تر ہو جاتا ہے۔ خیر، میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ پس منظر ہے پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، بہن بھائی کا نکاح۔ یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، خدا کی طرف سے نظام شریعت جو کل حلال تھا وہ آج حلال ہے، جو کل حرام تھا وہ آج حرام ہے، اور خدا کی سنت کو کبھی تم تبدیل نہیں پاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز خدا کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے۔ اس کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ پھر کیسے ہوا مولا بتائیے؟ آبادی کیسے بڑھی؟ پہلا مسئلہ۔ اور جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ دوسرا مسئلہ۔ تو آبادی بڑھنے کا سبب ارشاد فرماتے مولا کہ خدا نے دو قسم کی فیمیلز کا انتظام کیا۔ یہ دونوں میل ہیں، بیٹے، اور فیمیل خدا نے ایک لی حوران جنت سے، اور حوران جنت سے لے کر اس کو انسانوں کا رحم عطا کیا، انسانوں کا رحم عطا کیا۔ آج کے جدید ترین میڈیکل سائنس کے مسائل سمجھنا شاید پھر بھی آسان ہو سکیں کہ کیا کسی خاص مقام پر کسی میل کے خاص مخصوص پانی کو محفوظ کر کے کوئی طریقہ قائم ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے گا، حضرت مریم کا صاحب اولاد ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، تو خدا کس طرح نظام چلائے گا؟ امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے دو خواتین بنائیں، ایک خاتون لی حوران جنت سے، اس کو رحم دیا انسانوں والا، اور ایک لی قوم جن سے، اور اس کو رحم دیا انسانوں والا، اور ان دونوں خواتین کو ان دو کے نکاح میں رکھا، اور ان کی اولادوں سے اولادیں آگے بڑھیں، پھر آپس میں رشتے ہوتے چلے گئے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت، پوچھا گیا مولا سے، مولا انسان ہم اور آپ قاتل کی اولاد ہیں یا مقتول کی؟ یعنی ہم حابیل کی اولاد ہیں قابیل کی؟ فرمایا عام انسان نہ حابیل کی اولاد ہے نہ قابیل کی، عام انسان آدم کے تیسرے بیٹے کی اولاد ہے۔ لیکن بہرحال نظام چلا کیسے، یہ بات اپنے مقام پر واضح ہو گئی۔ اور پھر اگر یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، امام کے الفاظ بھی، تو یاد رکھیے خدا کو قادر تو مانیے۔ خدا اس بات پر اگر قادر ہے کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے صاحب اولاد کر سکتا ہے، تو خدا اس بات پر بھی قادر ہے
کہ کسی حور کو، کسی قوم جن کی فیمیل کو لا کر نظام بقائے انسان چلا سکتا. بات واضح ہو گئی. اب میں اس موضوع کو، جو گرچہ میرا ضمنی موضوع بن گیا تھا، اصل موضوع نہیں تھا، اصل موضوع ہے جھگڑا، ہاتھوں کا استعمال. اور یہ ہاتھوں کا استعمال کیوں ہوا، اس کو سمجھاتے ہوئے یہاں تک آیا تھا میں کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا کیوں ہوا تھا. پھر پڑھتے ہیں آیت، دوبارہ سنیے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، تلاوت کرو، پڑھو ان کے سامنے حبیب آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیں. اللہ کہتا ہے جھگڑا قربانی پہ ہوا، ملا کہتا رشتے پہ ہوا. اب اللہ کی مانوں کہ ملا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کس کی مانوں؟ آپ سب کو عام دعوت دے رہا ہوں. اب جائیے لغت کھولیے، ڈکشنری کھول کر چیک کر لیجئے اس قربا قربانہ کا ترجمہ کیا ہے. نہ یہ ترجمہ شیعہ ہے، نہ ترجمہ سنی ہے. ترجمہ شیعہ سنی نہیں ہوتا، ترجمہ تو لغت کا ہوتا. اس قربا قربانہ، جبکہ دونوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. اور لفظ قربانی کا مطلب، لفظ قربان کا مطلب قرب الہی. قربان اصلاً بروزن شکران ہے. مجھے غالباً یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک آدھ دفعہ اسی مسجد میں نماز عیدین پڑھائی ہے، اور نماز عید میں، نماز عید قربان کے خطبے میں یہ جملہ یہاں بیان کر چکا ہوں. لفظ قربان یہ اصلاً بروزن فعلان ہے، جیسے قرآن، شکران، غفران، کفران، ایسے قربان ہے. تو کفر سے کفران، شکر سے شکران، اور قرت سے قرآن، اور مغفرت سے غفران، ایسے یہ لفظ ہے. قربان قرب سے، یہ فعلان کا بدن ہو گیا. تو قربانی میں یا جو لگا ہوا یہ کیا ہے؟ یا نسبتی ہے. جب کسی کی قربت کو کسی سے مخصوص کیا جائے تو اسے قربانی کہا جاتا ہے. وہ ہم نے بکرے کا نام رکھا قربانی، وہ الگ بات ہے، اور اس پر خیال مسلمان کا یہ کہ اس پر بیٹھ کے جنت میں جائے گا. اسی لیے اتنی مہنگائی ہو گئی اور اونٹ میں اتنے حصے ہو گئے کہ سب کیسے بیٹھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنے حصے. ارے میرے بھائی، قربانی کے جانور پہ بیٹھ کے جنت میں نہیں جاؤ گے. جنت کے جوانوں کے سردار جب تک نہ قبول کریں. حیرت ہے، جانوروں پہ یقین ہے، آل محمد پہ نہیں ہے. بانٹے گا علی، سردار ہیں علی کے بیٹے، پھر کہاں جاؤ گے؟ آپ کا تو کہیں گزارا ہو ہی نہیں رہا، نہ ادھر نہ ادھر. 4 لاکھ کے بیل پہ یقین ہے کہ جنت میں لے جائے گا، اس لیے مہنگا دیکھ کے لائے تھے. اور عجیب بات ہے، لائے بھی تھے تو ناقص. کم از کم قربان ہی کامل کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے، یہ عام لوگوں کا انداز زندگی ہے. ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ ہم اور آپ تو لفظ قربان پڑھ رہے ہیں، قربان جا رہے ہیں. الصلاۃ قربان کل تقی، نماز بھی قربانی ہے. نماز ہر متقی انسان کی قربانی. قربانی کا مطلب خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ. نماز میں آپ وقت قربان کر رہے ہیں، اس حیوان پر آپ پیسے قربان کر رہے ہیں. تو قربانی کا مطلب قرب الہی. نماز قربانی، روزہ قربانی،
مجلس عزا میں آنا قربانی، ہر وہ عمل قربانی ہے جو انسان کو خدا سے قریب کر دے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں بھائیوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اچھا پھر فتقبل من احدہما، ایک کی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اگلے والے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ قربانی قبول ہونے کا ان کو معلوم کیسے ہوا؟ آپ پورا محلہ گھوم لیجئے، ذی الحج کی 10 تاریخ سے لے کر اور 12 تک، 10، 11 اور 12 پورا محلہ گھوم لیجئے، پوچھئے کسی سے کہ بھائی آپ کی قربانی قبول ہوئی؟ وہ آپ کو قربانی کے بھاؤ تو بتائے گا، ہو سکتا ہے غصے میں تاؤ پہ آ جائے، وہ الگ بات ہے۔ آپ پوچھتے رہیے قبول ہوئی؟ اللہ اکبر، خدا کا بڑا احسان ہے، ورنہ تو کھالوں پہ بڑا جھگڑا تھا۔ شاید قبول ہو جاتی، اگر کھال صحیح مقام پہ پہنچ جاتی وہ الگ موضوع ہے، میں اپنی بات کو روک رہا ہوں کہ بڑا خوفناک موضوع تھا یہ ایک زمانے میں۔ تو اب کھال کا مسئلہ، سری پائے کا مسئلہ، اور آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ڈیپ فریزر کا مسئلہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایسی قبول ہوئی کہ محرم تک چل رہی ہے۔ میں تعریف ڈیپ فریزر کی کروں یا آپ کی نیت صلوات پڑھے محمد و آل محمد؟ تعریف کس کی کروں؟ چل رہی ہے، اللہ قبول ہو گئی؟ نہیں، اب نہیں بھی نہیں کہہ سکتے اور ہاں بھی نہیں کہہ سکتے۔ قبول ہوئی تو دلیل کیا ہے؟ کہ جی گوشت بہت نکلا تھا، تو یہ مسئلہ پیسے کا ہے، قبولیت کا نہیں ہے۔ گوشت کم نکلا، مسئلہ پیسے کا ہے۔ سستے میں لائے تھے، گوشت کم نکلا، ایسے ہی۔ قبولیت کی علامت کیا ہے؟ خون بہت نکلا، یہ صحت مند حیوان تھا۔ خون کم نکلا، بیمار حیوان تھا۔ قبولیت کا معیار کیا ہے؟ نہیں، سورہ حج پڑھ لیتا گیا، اور سورہ حج میں خدا خود کہتا ہے کہ خدا تک تمہارے اس قربان کیے گئے حیوان کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ خون بہاتے ہو نالی میں یا احترام کرتے ہوئے ایک خاص گڑھا بناتے ہو کہ قربانی کے حیوان کا خون ہے، اس کے ساتھ احترام لازم ہے۔ تو خون یہاں گڑھے میں گیا، گوشت پیٹ میں گیا، اللہ کے پاس سے گیا۔ صرف تمہارے دلوں کا تقوی کیا گیا؟ صرف تمہارے دلوں کا تقوی۔ اس لیے گوشت کم کھایا کرو ورنہ دل مریض ہو جائیں گے۔ خدا تقوی قبول کرتا ہے، گوشت نہیں، ٹھیک؟ اب قبولیت کا معیار آج نہیں ہے۔ قسم بخدا میری ساری عزت، یہ ساری عزت خاک میں مل جاتی اگر محلے میں میرا جانور قبول نہ ہوتا۔ زمانہ صدر اسلام میں، زمانہ ابتدائی کائنات میں قربانی قبول ہونے کے لیے ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، اور ایک طریقہ پڑھنا ہے آپ کو، قرآن موجود ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے رسول پر ایمان لائیں گے کہ جو ہمیں لا کے دکھائے قربانی کو آگ جلاتے کیسے ہیں۔ ہم جب تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس آیت کا، درمیان کا حصہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک رسول ہمیں لا کے نہ دکھا دے کہ قربانی کو آگ جلا کر قبولیت کا نشان لگاتی ہے۔ تو سورہ مائدہ وضاحت کہاں؟ سورہ آل عمران میں، کہ اس زمانے میں اوپر سے آگ آتی تھی، اور آگ کسی ایک حصے کو قربانی کے داغدار کر دیا کرتی تھی، یعنی اسٹیمپڈ ہو جاتا تھا، بالکل جیسے یہاں پر
گورنمنٹ کی بلدیہ کی طرف سے اسٹیمپنگ ہوتی ہے گوشت کے اوپر، اسٹیمپ ہو جاتا تھا، وہ اسٹیمپ بتاتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب حابیل نے کیا پیش کیا اور قابیل نے کیا پیش کیا؟ حابیل نے پیش کیا جو حابیل کے پاس تھا۔ حابیل کے پاس تھے گوشت فن، دمبے یا بھیڑیں، اس میں سے بہت طاقتور سب سے مضبوط حیوان نکالا اپنے ریوڑ میں سے اور اسے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور قابیل کے پاس کیا تھا؟ وہ کرتا تھا زراعت۔ ابتدائی کائنات میں دو پروفیشن تھے بالکل ابتدائی، ایک زراعت اور ایک مویشی پالنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ اس نے گندم کی بالیاں جو بالکل بیکار تھیں، جن میں دانہ نہیں تھا یا دانہ خراب ہو گیا تھا، وہ نکال کے رکھیں۔ اللہ سب قبول کرنے والا ہے، بالکل جیسے آج کے لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ وہ نکالتے ہیں جو میرے اور آپ کے کام کا نہیں ہوتا۔ حیرت ہے، بندے کے کام کا نہیں، اللہ کے کام کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ہے یا نہیں؟ ورنہ مثال سنا دوں، کیا نکالتے ہیں اللہ کے نام کے اوپر؟ کہ جی جو آپ کو فٹ نہیں آ رہا، پرانا ہو گیا، اللہ کے نام پہ نکال۔ تو اللہ کے نام پہ نکالنا آج کے دور میں رسید تو مل جاتی ہے اداروں سے، اللہ سے رسید نہیں ملتی۔ اداروں کی رسید اور ہے، اللہ کی رسید اور ہے۔ اداروں تک پہنچا تو ادارے رسید دیتے ہیں، اللہ تک پہنچے تو اللہ رسید دے گا۔ اور وہ زمانہ بڑا خطرناک تھا جب اوپر سے آگ آتی تھی۔ دونوں نے قربانی کے سامان کو رکھا اور اوپر سے آسمان سے آگ آئی، شعلہ چمکا اور قربانی گوسفند والی اس پر اسٹیمپڈ ہو گیا۔ کیا بات تھی، گھر کی بات تھی، دونوں بھائی تھے سگے، قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ کون سا مجمع دیکھ رہا تھا؟ سب کے سامنے ہو تو تماشا ہو جائے نا، یہ تو بات اکیلے میں ہے، یہ دو ہی تھے اکیلے، یہ اما ابا ہوں گے، 4 لوگ تھے۔ تو 4 لوگوں میں اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ ایک جملہ ہے، ٹرائی اگین، دوبارہ آزمائیے۔ اگر یہ قبول نہیں ہوئی تو طریقہ کیا ہے؟ وہ سمجھائے بیوقوف کو کہ اگر قبول فرسٹ ٹائم میں نہیں ہوئی تو سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم نہیں۔ اب پھر آیت دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ کہتے ہیں 27 الفاظ کیا ہیں؟ قال لأقتلنک۔ ارے بھائی، اگر حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی ہے تو اس میں حابیل کا قصور کیا ہے؟ قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے میں حابیل کا قصور ہے کوئی؟ جو قصور ہے وہ خود اپنا قابیل کا ہے۔ تو یہی پہچان ہے باطل کی، اپنا قصور دیکھتا نہیں ہے، کامیاب ہو جانے والے انسان کی کامیابی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اگر اپنا قصور دیکھ لیا ہوتا تو کبھی ضرورت نہ پڑتی کہ کوئی قرارداد پاس کروائی جائے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اپنا قصور آپ کا پرابلم ہے نا، تو آپ سولو کیجئے اس کو۔ یہ پرابلم حابیل کا نہیں ہے اور نہ حابیل کے پیدا کیا ہوا۔ اگر اس نے محنت کی، اس کی قبول ہو گئی، آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ مجھے جان سے مار کے کیا قبول ہو جائے گی میرے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جواب میں کہا اس بھائی نے، اس کا نام ہے حابیل، کہ اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، قاتلوں کے نہیں۔ یہ آیت
نمبر 27 مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد آیت نمبر 28 اور آج کی حد تک بات تمام. باقی باتیں انشاءاللہ کیونکہ چاند کی اطلاع یہی ہے کہ کل بھی مجلس ہوگی اس حوالے سے، تو باقی باتیں انشاءاللہ کریں. لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کر دے، وَمَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اس کے بعد بھی تیرا ارادہ جاننے کے بعد بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف تاکہ تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، عالمین کا رب. آیت نمبر 28 مکمل ہو گئی. ٹھیک، بات آگے بڑھی. فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا. کس کے نفس نے؟ قابیل کے نفس. قتل اخیہ فقتلہ، اس نے بھائی کو جان سے مار دیا. حد تو یہ ہے کہ قاتل کے پاس ہتھیار کوئی نہیں ہے، کیسے مارے؟ اس زمانہ وہ ہے جب کہ نہ تلوار بنی ہے، نہ چاقو، نہ تیر، نہ نیزہ، کچھ بھی نہیں. لیکن جرم کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ مل ہی جاتا. اس نے کیا کیا؟ پتھر اٹھایا. پتھر تو تھے، اور بڑے سے پتھر کو اٹھا کے اپنے سگے بھائی حابیل کے سر کو کچل دیا. اب میں ایک جملہ استعمال کروں کہ واقعاً قاتل قاتل ہوتا ہے، قتل خطا اور ہے، قتل عمد اور ہے. آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ، کہ جو کلرز ہوتے ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں ہمیشہ خاص مقامات کو. ایک عام لوٹنے والے اور ہیں جنہوں نے فائرنگ کر دی، کسی کو لگ گئی گولی اور بات. لیکن جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں ان مقامات کو کہ جن پر لگنے کے بعد بچنا ممکن نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آرام کر رہا ہو بھائی، یا سجدے کی حالت میں ہو، کیونکہ سر پہ چوٹ لگے. شاید دل پہ اگر پتھر مارتا تو دل کا بند ہونا اتنا آسان نہیں تھا. سمجھ لیں بات؟ سر کچل ایسا کچلا کہ بھیجا باہر آ گیا، یعنی سڈنلی موت واقع ہو گئی، ایک دم مر گئے، شہید ہو. یہ تو بات تھی ہاتھوں کے استعمال کی. خدا نے یہ دوسرے دو انسانوں کو دو ہاتھ دیے تھے، قابیل کو بھی دو اور حابیل کو بھی دو. حابیل نے کیا کیا اور قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا بالکل نیگیٹو. پتھر اٹھا کے بھائی کو مار دیا. جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ آیات آج کی حد تک مکمل کر دوں گا، باقی باتیں الگ سے کل آئیں گی، عنوان آج کا نہیں ہوگا کل. اب مشکل یہ کہ بھائی تو مر گیا، اس کی میت کو کہاں لے جائے؟ زندہ انسان کے ساتھ چلنا اور ہے اور کسی مردہ کے ساتھ چلنا اور ہے. اس نے اٹھایا بھائی کی لاش کو، اپنے کاندھے پر رکھا اور گھومنا شروع کیا. کیا کرے، کہاں لے جائے، کہاں چھپائے؟ اللہ اکبر. یہ اس کا لاش کو اٹھانا، گھومنا پھرنا، یہ اس کی ندامت میں نہیں تھا، بلکہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے تھا. بہت غور کیجیے گا، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تمام تر آگے کے مسائل مکمل ہو جائیں گے. ندامت نہیں ہے. ندامت ہوتی روتا، اپنے آپ کو پیٹتا، باپ کے پاس جاتا، اماں کو مناتا، خدا سے معافی مانگتا، دیت کو ادا کرتا.
کیا کیا اس نے؟ ہاں یہ کام کیا کہ میت کو اٹھایا، لاش کو اٹھایا، گھوم رہا ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تھک کے بیٹھ گیا، خدا نے 2 کوے الگ سے مبعوث کیے۔ اب الگ سے پیدا کیے یا عام کووں میں سے 2 پر وحی کی کہ جاؤ سکھاؤ اسے کہ دفن کیسے کرتے ہیں۔ 2 کوے آئے سامنے اس کے، بیٹھ گئے۔ ایک نے ایک کو چونچے مار کے مار دیا، اور مارنے کے بعد اس کے سامنے مرے ہوئے کوے کو زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے اور پروں سے مٹی ہٹا کر، کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جن سے انسان سیکھتا ہے، ان میں کوا خاص پرندہ ہے۔ کبھی پرندوں کا موضوع بنائیں گے تو موضوع الگ ہوگا۔ کوا خاص پرندہ ہے جو سکھاتا ہے انسان۔ اس نے مٹی ہٹائی پروں سے، پنجوں سے، اور دھکا دیا مرے ہوئے کوے کے جسم کو، اور اس بنے ہوئے گڑھے میں اسے گرا دیا۔ پھر پروں سے، پنجے سے مٹی ڈال ڈال کر اسے ایک لیسن، ایک سبق دے دیا۔ تب کہتا ہے کہ میں کووں جیسا بھی نہیں ہوا، کیا اپنے بھائی کو دفن کر سکتا؟ 27 سے لے کر 31 کا مہم پورا ہو گیا۔ ہاتھوں کا استعمال غلط۔ روئے زمین پر ہاتھوں کا غلط استعمال سب سے پہلے کب ہوا؟ جب بھائی نے بھائی کو مار دیا۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ ہاتھوں کے استعمال، امام فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کا حق پہچانو، اپنے ہاتھوں کو مت بڑھاؤ کسی ایسے کام کی طرف جو خدا نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا۔ باقی ہو سکتا ہے کل کچھ باتیں ہاتھوں کی اور آ جائیں کہ شریعت میں ہاتھ کا مقام کیا ہے، لیکن آج کی حد تک بات سمیٹ رہا۔ فرش ادا پر یاد کریں اس مشکل ترین وقت کو۔ آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ اگر کربلا میں ہوتے تو بات اور ہوتی، ہم فضائے کربلا میں ہیں تو علی اکبر کو یاد کر سکتے ہیں۔ ذاکر اول نے چونکہ جناب علی اکبر کے مصائب آج پڑھے ہیں، دل چاہتا ہے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں شہزادے کے مصائب پھر بیان کر دو۔ مجھے شہزادے کے مصائب بیان کرنے کے لیے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ مدینے میں فضہ روتی ہوئی آئی تھیں امیر المومنین کی خدمت میں، اور آ کے کہتی ہیں مولا سے، مولا ایک مسئلہ بتائیے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتی ہیں مولا سے، مولا اگر بدن پر کسی مقام پر پانی پہنچ نہ سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس کا واقعہ ہے؟ سیدہ کے غسل میت کے حوالے سے۔ جنازہ تیار ہو رہا تھا حسین کی ماں کا، جب فضہ روتی ہوئی آئی ہیں۔ یہ ہاتھ پہلو پر کیوں تھا کہ جب سے دروازہ گرایا گیا تھا تب سے پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، پسلیاں جڑ نہیں سکتی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو اسی حالت میں میری شہزادی 75 یا 95 دن کیا کرے، درد کو کیسے روکے، اپنا ہاتھ رکھ کے چلا کرتی تھی۔ ہاتھ ہمیشہ آپ کے پہلو پہ رہتا تھا۔ اور جب فضہ نے آ کے مسئلہ پوچھا، امام رونے لگے، فرمایا فضہ کھل کے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو فضہ نے کہا مولا سے، مولا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا، ہم نے بڑی کوشش کی ہٹانے کی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ امام خود تشریف لے کر آئے۔ امام نے سیدہ کے دست مبارک کو ہٹانا چاہا مگر ہاتھ مقام سے نہ ہٹ سکا۔ ہائے در خیبر کو انگلیوں پہ اٹھانے والا،
سیدہ کے قریب کھڑے ہو کے رونے لگے، فرماتے تھے اے رسول اللہ کی بیٹی، آپ کو آپ کے بابا کے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے۔ اب جو ہاتھ اٹھایا گیا پسلیاں ایسے ٹوٹی ہوئی تھی، علی جیسا صحابہ ارے برداشت نہ کر سکے۔ وہ جو بچوں سے کہتے تھے چیخ کر مت رونا، ان کی اپنی چیخیں بلند ہو گئیں۔ یا دوسرا مقام کربلا میں تھا جب بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کہتا تھا بیٹا دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے تھے بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ اکبر کی خاموشی سے حسین سمجھ گئے آج تک تو اکبر نے میری اطاعت ہمیشہ کی ہے، کبھی ایسا نہ ہوا میں نے اکبر سے کچھ کہا ہو اکبر نے عمل نہ کیا ہو۔ حسین رونے لگے آج میرا اکبر اپنا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ اس لیے فرماتے تھے بیٹا بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں لیکن بتاؤ سینے میں ہوا کیا ہے جو باپ سے چھپا رہے ہو؟ اکبر نے زخم جگر دکھایا۔ رونے والوں بہت سخت مرحلہ ہے، اس لیے ایک ایسا نیزہ کسی کو نہیں مارا گیا جو اکبر کو مارا گیا، اس لیے کہ نیزہ مارنے والے نے نیزے کو اندر چھوڑ دیا ہے۔ مارا تھا پشتے علی اکبر پہ، نکل آیا سینے علی اکبر سے۔ اب جو بھی نکالے گا پورے جسم سے پار ہو جائے گا۔ ہائے میرا مولا، اکبر کے زخم جگر کو دیکھا، آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھا، دعا مانگی خدایا ایسا صبر دے کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑتا ہوں یا امیر المومنین، آپ نے ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تو چیخیں نکل گئی۔ آئیے آپ کا بیٹا پسلیوں کے درمیان سے، سینے کی پسلیوں کے درمیان سے نیزہ نکالنے جا رہا ہے۔ رونے والوں طریقہ ہے نا، جب کوئی فوراً باڈی جسم کے اندر داخل ہو جائے، کوئی چیز باہر کے اندر داخل ہو جائے، اسے نکالنا ہو تو پہلے ہلایا جاتا ہے تاکہ اندر سے جگہ چھوڑے تو نکلنے میں آسانی ہو۔ اس لیے میرا مولا نیزے کے ٹوٹے ہوئے حصے کو ہلایا، اکبر تڑپنے لگے، امام نے ہاتھ روک لیا۔ آئے غربت حسین، اکبر کا تڑپ اپنا کیسے برداشت ہو؟ ارے اسے بڑی تمناؤں سے پالا تھا۔ رونے والوں کس قدر مشکل تھا، اسی لیے میرے مولا نے اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، آستین کو چڑھایا، آسمان کو دیکھ کے دعا مانگی۔ ادھر روح علی بھی سرحانے ہے، روح مصطفیٰ بھی ہے، روح مجتبیٰ بھی ہے، روح سیدہ بھی ہے۔ جیسے ہی امام نے برچھی نکالنے کے لیے اب جو ہاتھ مضبوط رکھا، ایک مرتبہ روح علی آگے بڑھی، روح سیدہ سے فرمانے لگے سیدہ آنکھیں بند کر لیجئے، اب آپ سے منظر دیکھا نہ جائے گا۔ کیسا منظر تھا کہ نیزہ تو نکلا مگر کلیجہ ساتھ میں۔ آئے علی اکبر، آئے علی اکبر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔